اور دعا کے حوالے سے سر کیا اس میں ہے کہ بہت سے لوگ، میرا ایک دوست ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے جو پاکستان یونیورسٹیز ہیں اس میں ایتھیزم ایک فیشن کے طور پہ چل رہا ہے، کہ میرے دوست نے ایتھیسٹ ہونے کی اپنی اس طرف جانے کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو ہمارے یہاں کچھ مقبول وقت ہیں، کچھ مقبول گھڑی ہیں کہ اس ٹائم پہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، تو میں نے پوری رات اتنے 100 نوافل پڑھے، اتنی دعائیں مانگی، تو میری دعائی قبول نہیں ہوئی، اتنے دن میں یہ کرتا رہا. تو اس طرح کے لوگوں کا کیا جی، اس طرح کے لوگوں کی گمراہی کی وجہ وہ علماء ہیں جنہوں نے ان احادیث کے مطالب ہی ان کو نہیں سمجھائے. دیکھیں، فزکس کے پروفیسر نے تو ایمانداری کی کہ آپ کو فزکس سمجھا دی، آپ کو گریوٹی بھی بتائی اور آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی بتا دی، لیکن ہمارے علماء دین نہیں لوگوں کو صحیح بتا سکے کہ دعا کی قبولیت سے مراد کیا ہے، یہ نہیں نہ بتا سکے، یہ ان کا قصور ہے. باقی جو ڈینائل آف گاڈ ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے. خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی. نہیں، نبی علیہ السلام دنیا میں جب نہیں تھے نا، اس وہ بھی خدا تھا. خدا اپنی قدرتوں سے اتنا نمایاں ہے کہ نہ تو کسی پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت ہے، پیغمبر کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ول کے مطابق چلنے کے لیے. خدا کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدرت میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. اب آ جائیں وہ دعا کا کانسیپٹ. دعا کا کانسیپٹ یہ ہے، جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا کبھی بھی رد نہیں جاتی. 3 طرح سے اس کی قبولیت ہوتی ہے، یا تو جو مانگا وہ عطا کر دیا جائے گا، یا اس کے بدلے کوئی اور نعم البدل دے دیا جائے گا، یا کوئی تکلیف ٹال جائے گی، اور اگر یہ دوسری صورت بھی نہ ہوئی تو تیسری ہوگی کہ وہ قیامت کے دن سنبھال کے رکھ دی جائے گی، اس کے عوض آپ کو نیکیاں ملیں گی. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اگر ہر دعا قبول ہوتی ہے اور تینوں کیٹیگریز میں ایک جگہ جا کے فال کرتی ہے، پھر تو ہم بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں گے یا رسول اللہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ دعائیں قبول فرمانے والا ہے. اور دوسرا، یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو، اس کے اندر شر تمہارے لیے چھپا ہوتا ہے. کسی چیز میں تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. میں آپ کو بتاؤں، میری زندگی میں کئی ایسی دعائیں ہیں، میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے وہ دعا قبول نہیں ہوئی اس طریقے سے جس طرح میں چاہ رہا ہوں. ہاں ظاہر ہے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مثلا میں نے 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے بریلوی فرقے میں موت دینا. تو شکر الحمدللہ نہیں قبول ہوئی کہ میں فرقہ واریت سے بچ گیا، فرقوں کو میں نے طلاق دے دی، بلکہ فرقوں کی موت میرے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. خیر یہ تو بریلوی تو کہیں گے شاید بریلوی مر جاتا، یہ دعا قبول ہونی چاہیے تھی اس کی، لیکن نہیں ہوئی. تو بات یہ کہ کئی آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں جو وقتی طور پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، لیکن لانگ ٹرم میں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں. اس کو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال سے سمجھایا تھا. انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی امریکہ میں کوئی ڈیل ہے، سپوز پاکستان سے یا انڈیا سے وہ جانا چاہتا ہے، صبح اس کی میٹنگ ہے، رات کے وقت اس کی فلائٹ ہے، اور وہ فلائٹ اس کی مس ہو جاتی ہے، وہ ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے لیٹ پہنچتا ہے، اور اسے پتا چلتا ہے کہ بھئی وہ تو جہاز اڑ چکا. تو کہے گا یہ میری زندگی کی سب سے بری خبر ہے، اتنا بڑا بزنس مجھے ملنے والا تھا. لیکن وہی شخص اسی گاڑی میں تھوڑی دیر بعد اسے ٹیکسٹ میسج ملتا ہے یا خبریں اس تک پہنچتی ہیں کہ وہ جو فلائٹ ابھی امریکہ کے لیے یا یو کے لیے اڑی تھی وہ تو کریش کر گیا ہے. تو وہ کہے گا میری سب سے بہترین زندگی کی خبر یہ تھی جو میں نے ایئرپورٹ میں سنی تھی کہ وہ جہاز اڑ گیا. یعنی تھوڑی دیر پہلے وہ سب سے بدترین خبر تھی، تھوڑی دیر بعد وہ بہترین بن گئی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ماضی میں دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی کئی ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ نے خواہش کی ہوں گی لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا ہوگا، اور آپ بعد میں کہیں گے کہ یار یہ اچھا ہوا کہ ایسا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی مرضی. پھر دنیا کو اللہ نے قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہے. ہمارے استاد غامدی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ آخرت کو سائڈ پہ کر کے ایبسولوٹلی دنیا کو دیکھیں تو یہ نظام ظلم کے اوپر ہے، کیونکہ یہاں تو مظلومین قتل ہو جاتے ہیں. ایک ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ اسے جوڑ کے دیکھیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ہٹلر کو 60 لاکھ دفعہ زندہ کرے اور 60 لاکھ دفعہ پھانسی دے، ہر اس یہودی کے بدلے میں جو اس نے ظلم کیا. دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا. آخرت کے بغیر اگر آپ بات کریں گے تو دنیا میں آپ کئی اعتراضات کریں گے کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جی، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے جی، فلاں کا کیا قصور تھا. لیکن آپ اگر آخرت کے ساتھ جوڑیں گے تو دنیا اللہ نے قانون ابتلا پہ یعنی ٹیسٹ کے اوپر بنائی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ دے کے آزمائے گا، کسی سے لے کے. یار ان چیزوں کے اوپر تو اعتراض بنتا ہی نہیں کسی سیکولر کا یا ایتھیسٹ کا کہ جو اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا. یہ اسی طریقے سے اعتراض ہے کہ کوئی ایتھیسٹ کہے
کہ عدل تو یہ ہے کہ پریگنینسی کی تکلیف سے ایک دفعہ عورت گزرے اور اگلی دفعہ مرد. تو کر کے دیکھ لو پھر بھائی, ہم اپنی ڈومین سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ول آف گاڈ ہے. اس طرح کے جو کوشچن ہیں ان کے بارے میں قرآن میں ہے لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا, اللہ سب کو پوچھ سکتا ہے. آپ خدا کو کوشچن کر سکتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں. ونس خدا ہے نا پھر ول آف گاڈ چلے گی, کیونکہ اس کی کریشن ہے. یعنی یہ جن لوگوں نے مائک بنایا ہے, اب میں کہوں یہ ادھر نہیں ادھر ہوتا تو بھائی میں خود بنا لوں نا, یا میں اپنی کوئی کمپنی لانچ کر دوں, یا میں ان پیمنٹ پہ اپنی مرضی کا بنوا لوں. میں ان پہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ کوئی ایسا اتھینٹک قسم کا ماڈل لیں, میں اس میں بھی غلطی نکال دوں گا کہ یہ نہیں یہ ہونا چاہیے. دیکھیں کئی چیزیں تو پریکٹیکلی انہوں نے مان لی ہے. اولمپکس میں کیا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہوتا ہے؟ ہاں, تو وہاں ایکویلٹی ان کو یاد نہیں آتی. یعنی انہوں نے خود مان لیا ہے کہ یار مرد و عورت اس طریقے سے تو برابر نہیں ہے. تو یہی بات جب اسلام کرتا ہے کہتے ہیں ظلم کر رہے ہیں, ایکویلٹی نہیں کر رہا. بھائی اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی اپنی ڈومین میں ہیومن ڈگنیٹی میں سب برابر ہیں, بلکہ ماں کا درجہ تو باپ سے بھی 4 گنا اللہ تعالیٰ نے زیادہ کر دیا ہے. یہ تو مردوں کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے رائٹس کم ہے, لیکن مرد نہیں پروٹیسٹ کرتے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو بہتر تھا وہ رکھا, ہم اس کے اوپر راضی ہیں.